سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند شرطوں کے ساتھ 6 مہینے خلافت کو سنبھالنے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ اب کچھ باغی تھے، اللہ اللہ، ان میں ایک مروان بھی تھا جو مولا کائنات کی شان میں بے تحاشا گستاخیاں کرتا تھا۔ وہ مروان تھا جو آقا امام حسن کے سامنے نا مولا کائنات کو سب کو شتم کرتا تھا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مروان آپ کو گالی دینے لگا، آپ کے بابا کو گالی دینے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اس سے صبر کرتے رہے کیونکہ مروانی دور تھا۔ اللہ اللہ، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اسی درمیان نا وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے لگا۔ آقا امام حسن نے برداشت نہیں کیا۔ آقا امام حسن نے ارشاد فرمایا، تجھے اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے یا بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے؟ اللہ اللہ، جب اتنا سنا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے حق گوئی، ایک ہوتی ہے عیب جوئی۔ آقا امام حسن کو اس نے گالیاں دی، مولا کائنات کو گالیاں دی، برداشت کر لی، لیکن جب شریعت کی بات آئی، جب مسئلہ بتانے کی بات آئی، جب دین کی بات آئی، آقا امام حسن نے فوراً ٹوک دیا اور اس کو تنبیہ کر دی کہ ناک تجھے معلوم نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے صاف نہیں کی جاتی ہے بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر متولی صاحب بھی ہو نا مسجد کے، اگر حق کی بات آ جائے تو بالکل کہنے دینی چاہیے، چاہے کہیں کا گاؤں کا کتنا ہی بڑا امیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن حق بات اگر آ جائے تو اس کو کہنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ یہی آقا امام حسن کا پیغام ہے، یہی کربلا کے حسین کا پیغام ہے، یہی سچی پکی حسینیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مروانی دور تھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور خلافت کو چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ کو اور خلیفہ بنا دیا، تو آپ اب کوفے سے نکلتے ہیں، کہا مدینہ شریف چلا جائے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک بستی آتی ہے جو بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے سوچا اس بستی میں رک لیا جائے، اگر حسینی ہونا پکے حسینی تو تمہارے کلیجے ضرور آج پھٹ نکلیں گے، آج تمہارے ضمیروں میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے۔ اللہ اللہ، آپ نے اللہ اکبر کبیرہ، کسی کا کوئی گھر تھا وہاں پر، اس کے گھر میں گئے، اس نے مہمان نوازی کے لیے آپ کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ، اس مہمان نوازی جو کرنے والا شخص تھا، میزبان تھا، اس کی حکومت سے اقتدار سے سانٹھ گانٹھ ہو چکی تھی، وہ مل چکا تھا۔ اس نے اللہ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا، 3 مرتبہ زہر دیا۔ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ شہادت کا وقت آ جائے، اس لیے جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا دنیا میں کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، دنیا کا کوئی زہر کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، آقا امام حسین کو پتہ چل گیا، لیکن پھر بھی آقا امام حسن نے اس کے راز کو فاش نہیں کیا، اس کے راز کو چھپایا۔ اللہ اللہ، جب 3 مرتبہ زہر دیا نا، اس کو جب زہر نے کام نہیں کیا، اس نے حکومت کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ میں نے 3 مرتبہ امام حسن کو زہر دے دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی ایسا زہر بھجوایا جائے جو فوراً ان کا کام تمام کر دے۔ اللہ اللہ، وہ خط وہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ، جب وہاں تک خط پہنچتا ہے، اس کے بعد میں انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک کتے کو بھیجا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں آیا، اللہ رب العزت نے ایک بھیڑیے کو بھیجا، اس بھیڑیے نے اس یزیدی کتے کو، اللہ اکبر کبیرہ، اس مروانی کتے کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک امام حسن کا چاہنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا وہاں سے گزرا، اس نے خط پڑھا۔ جب خط پڑھا، اللہ اللہ، اس خط میں پوری کنڈیشن لکھی ہوئی تھی، امام حسن کو 3 مرتبہ زہر دے دیا گیا ہے، لیکن 4تھی مرتبہ جو زہر دیا جائے گا نا، یہ بہت خطرناک ہوگا، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ خط اب آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا۔ جب آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد میں اللہ اللہ، میزبان کو ڈانٹو ٹپک نہیں کی، زجر و توبیخ نہیں کی، اس سے لڑے نہیں، اس سے فساد نہیں کیا، اس سے جنگ نہیں کی۔ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو لکھ کر، خط کو دیکھ کر، پڑھ کر اپنے مسلح کے نیچے رکھ دیا۔ اتنے میں آپ کا ایک خادم آ گیا، غلام آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے خط پڑھوائیے کہ خط میں لکھا کیا تھا۔ اللہ اللہ، آقا امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ایسا ہے، خط نہیں پڑھیے، اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ ضد کرنے لگا، آقا
آقا امام حسن کا خادم، آقا امام حسن کا غلام ضد کرنے لگا. اس نے مصلے کے نیچے سے خط کو اٹھایا. جب خط کو اٹھایا تو اس میں لکھا تھا کہ امام حسن کو 3 مرتبہ زہر دے دیا گیا ہے. اب چوتھی مرتبہ زہر دینے کی پلاننگ ہے، چوتھی مرتبہ زہر دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. آقا امام حسن سے وہ خادم کہنے لگا حضور ان کے خلاف آپ آواز بلند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان سے لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے جنگ کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ ان سے جنگ کا اعلان کر دیں گے قسم خدا کی دنیا والے اہل بیت سے محبت کرنے والے آج بھی مکہ مدینہ میں بہت ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے. آقا امام حسن نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ نے ہمیں صبر کرنے والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں صبر کرنے والا بنایا ہے. ہم ان سے لڑیں گے نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان افتراق نہیں کروائیں گے، ہم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہیں کروائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ. جب خادم نے اس خط کو پڑھا خادم سے رہا نہیں گیا. خادم نے اس میزبان پر اللہ اکبر کبیرہ اتنی زور سے وار کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا. وہاں سے حضرت امام حسن نکل گئے. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ، وہاں پر ایک خاتون کو مروانیوں نے خرید لیا. اقتدار کا نشہ، حکومت کا نشہ. اللہ اللہ. جب آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو پھر آپ کو زہر دے دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کو بہت درد ہوا، آپ کو بہت احساس ہوا. پھر اللہ اللہ جب آپ کو درد بہت تکلیف ہوئی اللہ اکبر کبیرہ، آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے روزے پر آئے، رسول اللہ کے روزے پر آئے اور آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے نواسے کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے امان نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے. جب میں کوفہ میں تھا لوگ مجھے وہاں ستا رہے تھے، جب میں راستے میں آ رہا تھا لوگ مجھے میرے ساتھ تب بھی اللہ اکبر کبیرہ مجھے زہر دے رہے تھے. اب میں مدینہ المنورہ آپ کے شہر میں آ گیا ہوں، اپنے آبائی وطن میں آ گیا ہوں جس شہر میں میری پرورش ہوئی ہے. اللہ اللہ. مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ہم مسجد نبوی میں کھیلے ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ کے نواسوں کے لیے جائے پناہ نہیں ہے؟ ارے دنیا بنائی ہے تو ہمارے نانا کے صدقے ہے، ساری دنیا کو جو کچھ دیا جاتا ہے ہمارے نانا کے صدقے ہے. اللہ اللہ. آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ اللہ. پھر آقا امام حسن کو جب زیادہ تکلیف ہوئی آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا مجھے پھر ٹھنڈے والے علاقے میں چھوڑ دیا جائے کیونکہ مجھ سے یہاں گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، مجھے زہر پریشان کر رہا ہے. اللہ اللہ. جب وہاں پر آپ پہنچے ایک بستی جو ٹھنڈی رہتی تھی اللہ اکبر کبیرہ، آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے. اسی بستی میں ایک شخص تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس کا مروانیوں سے آپس میں سانٹھ گانٹھ ہو گئی. پھر آپس میں وہ مل گئے، ملنے کے بعد میں اس نے منصوبہ کیا آقا امام حسن کو پھر زہر دے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہی نابینا شخص اللہ اللہ صفے اول میں بیٹھتا تھا، آقا امام حسن کی اللہ اکبر کبیرہ تقریر کو غور سے سنتا تھا، بڑے نعرے لگاتا تھا آقا امام حسن یہ ہے، آقا امام حسین یہ نواز رسول ہے، اہل بیت اطہار کی شان، یہ بڑے نعرے لگاتا تھا لیکن دل میں نفاق تھا، دل میں اللہ اکبر کبیرہ بغض علی چھپا ہوا تھا. اللہ اللہ. ایک دن آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرما ہوئے، لوگ آپ سے ملنے لگے، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے. اسی درمیان یہ نابینا شخص آیا، روتے ہوئے آیا کہ مجھے بھی نواز رسول سے ملنا ہے، مجھے بھی سبط رسول سے ملنا ہے، مجھے بھی نبض رسول سے ملنا ہے، مجھے بھی علی کے لال سے ملنا ہے، مجھے بھی فاطمہ کے چین سے ملنا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ بےتاب ہوں. لوگوں نے دیکھا یہ امام حسن کا بڑا چاہنے والا ہے، آہو بھکا کر رہا ہے. آقا امام حسن سے ملاقات کرنے کے لیے بڑا پریشان، بڑا حیران ہے. جب آقا امام حسن نے اس کی پریشانی کو دیکھا آقا امام حسن نے ارشاد فرمایا اس کو روکا نہیں جائے بلکہ آنے دیا جائے. اللہ اللہ. آقا امام حسن اس کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن یاد رکھنا کچھ بدتمیز ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھڑا ہونا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. دنیا میں کچھ بدتمیز ایسے ہوتے ہیں جن کی تعظیم کرنا بڑا مشکل اور بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. انسان دھوکہ کھا لیتا ہے. اللہ اللہ. آقا امام حسن کھڑے ہو گئے. اب یہ اندھا نابینا شخص آقا امام حسن سے اللہ اکبر کبیرہ مسافہ کرتا ہے. مسافہ کرنے کے بعد گلے سے لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. اب اس نے کسی چیز میں زہر بھر رکھا تھا، اس زہر کو اپنے جوتے میں اس نے سما رکھا تھا اور آقا امام حسن کے پیر پہ کھڑا ہو گیا. پیر پر کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے اپنا سارا زور دے دیا. اللہ اللہ. جو زہر آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں پیوست ہو گیا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا. آقا امام حسن نے جب اتنا دیکھا، لوگوں نے دیکھا اس نے آقا امام حسن کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ بد عہدی کی ہے، آقا امام حسن کو اس نے زہر دیا ہے. اتنا خطرناک زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا، پوری رگوں میں پھیل چکا تھا. لوگ اس کو
मारने के लिए तैयार हो गए, उसकी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो गए। आका इमाम हसन ने इरशाद फरमाया ये अंधा है, नाबीना है, इसको छोड़ दिया जाए, इसलिए ये दुनिया में भी अंधा है और जब हश्र में उठेगा तब भी वहां पर अंधा उठेगा। अल्लाह अल्लाह, इसकी बिनाई को सल्ब कर लिया गया है, ये दुनिया में भी अंधा है और जो नबी के नवासे को जहर दे रहा है, जो नबी के नवासों के साथ बदअहदी कर रहा है, जो नबी के नवासों के साथ दुश्मनी कर रहा है, वो दुनिया में भी अंधा है और जब कब्र से उठाया जाएगा तब भी अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक सहाबी रसूल मौजूद थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद इस नबीना को उन्होंने कत्ल कर दिया। जब इनको ज्यादा परेशानी हुई, आका इमाम हसन की रगों में जब अल्लाह अकबर कबीरा वो जहर दौड़ने लगा, आपने अल्लाह अल्लाह, आपका इलाज माहिर तबीबों को बुलाया गया, माहिर डॉक्टर्स और हुकामा को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने अल्लाह अकबर तरह तरह की अद्वियात का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद आपके पूरे जिस्म से अल्लाह अकबर कबीरा उस जहर को निकाला गया। जब जहर को निकाला गया ना, फिर आका इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ चले गए। अल्लाह अल्लाह, और अर्ज करते हैं अल्लाह तेरे नबी के नवासों के लिए कौन सी जगह अमान की जगह है, कौन सी जगह हिफाजत की जगह है। जहां जाता हूं लोग बेवफाई करते हैं, जहां जाता हूं लोग अल्लाह अकबर कबीरा बेवफाई करते हैं, बदअहदी करते हैं, लेकिन आका इमाम हसन का सब्र तहम्मुल देखिए, आका इमाम हसन की शान देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा राज को राज अपने सीने में रख रहे हैं, राज को राज बनाकर रख रहे हैं। आज हम अपने दिलों में कितने राज रखते हैं, हम पक्के हसनी है ना, हम पक्के हुसैनी है। आज हम आपकी करामतें सुनते हैं, आज हम आपकी शहादतें सुनते हैं, लेकिन शहादत इमाम हसन, शहादत इमाम हुसैन से हमें एक पैगाम लेके जाना है। इस जलसे से हमें सच्चा पक्का हुसैनी बन के जाना है। इस जलसे से हम बाद में उठेंगे, लेकिन पहले अपने गिरोमानों में झांक के हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करेंगे, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को तर्क करेंगे। अल्लाह अल्लाह, अब आका इमाम हसन फिर मदीनतुल मुनव्वरा शहर मुस्तफ़ा में चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर प्लानिंग की गई। अरे इमाम हसन को कई मरतबा जहर दे दिया गया, लेकिन अभी तक ये दुनिया में है। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर एक औरत खरीदी गई। जब उस औरत को खरीदा गया, अल्लाह अल्लाह, जिस मशकीज़े से हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी पीते थे, अल्लाह अल्लाह, उस मशकीज़े के ऊपर अल्लाह अल्लाह उस जहर को मिलाया गया। इतना खतरनाक जहर था, जैसे ही आका इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पानी को पिया, सुबह उठने के बाद में आप बेताब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आपसे दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफ आपसे एहसास नहीं हुई। आपने कहा मेरे भाई हुसैन आ जाओ, बहन सईदा ज़ैनब आ जाओ, घर वाले आ जाओ, अब तुम्हारे भाई के जाने का वक्त करीब आ गया है। अब इमाम हसन अल्लाह अल्लाह तुम्हारे नाना से मिलने वाला है। आका इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, कहा भाई ये बताओ जहर दिया किसने है? अल्लाह अल्लाह, जहर दिया किसने है? आका इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन अगर मैं तुम्हें नाम बता दूंगा क्या तुम उससे बदला लोगे? हाँ भाई हुसैन, मैं उससे बदला लूंगा, उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उससे किसास लिया जाएगा। आका इमाम हसन ने अर्ज़ फरमाया, अल्लाह अकबर, ए मेरे भाई जिसे मेरा गुमान है, अगर मैंने उसका नाम ले दिया, हकीकत में अगर वो जहर देने वाला है तब तो कोई बात नहीं, अगर कोई बेगुनाह मारा गया तो इसका मुआवजा कौन देगा? किससे इसका मुआवजा लिया जाएगा? किससे इसकी पकड़ होगी? अब बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आका इमाम हसन को उनकी बीवी ने जहर दिया। याद रखो, जब आका इमाम हसन ने अल्लाह अकबर कबीरा किसी का नाम नहीं लिया और आका इमाम हुसैन ने जब किसी की पकड़ नहीं की, तो मेरी और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जो आका इमाम हसन की बीवी पर, उनकी जोजा पर अंकुश नुमाई की जाए। और आका इमाम हसन की जोजा से इतनी बुरी सोच कैसे रखी जा सकती है? अहले बैत अतहार के घर की जो बहू हो, उससे इस तरीके की फिक्र कैसे ली जा सकती है? इसीलिए जो उलमा ने फरमाया है, जो शरीयत है उस पर हमें मजबूती से चलना है, किसी राफ़ज़ी शिया की बातों में नहीं आना है। अल्लाह अल्लाह, किसी की तकरीर सुन के अपनी ईमानों को खराब नहीं करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आके इमाम हसन कहने लगे, भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, वो जहर इतना खतरनाक, आपके कलेजे को उसने फाड़ दिया, आपके कलेजे को चीर दिया, उसने आपकी आंतों में बेशुमार जख्म कर दिए गए। अल्लाह अल्लाह, आपको खून की उल्टी होती है, पूरा तबाक भर जाता है, फिर खून की उल्टी होती है, पूरा तबाक भर जाता है। आपकी आंतें उस जहर से कट कट कर खून की उल्टी के साथ आ रही थी, आपका कलेजा कट कट कर उस जहर से अल्लाह अकबर कबीरा उल्टी के साथ आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन ने देखा, आका इमाम हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। अब आका इमाम हसन अल्लाह अल्लाह अपने भाई से इरशाद फरमाते हैं, भाई हसन सुनो, मेरी वसीयत याद रखना,
اللہ اکبر کبیرہ. اگر لوگوں میں ناراضگی نہ ہو, اگر لوگوں میں لڑائی نہ ہو تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اگر لوگوں میں لڑائی ہو تو پھر مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہ کیا جائے بلکہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی آسنا میں اللہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے, اس دنیا سے چلے گئے, جام شہادت نوش فرما دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جب آپ شہید ہو گئے اب آپ کی دفن کرنے کی باری آتی ہے. اللہ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بھائی کے جنازے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں. اللہ مروانی نکل گئے, تلواریں نکلنے لگی, فساد ہو گیا, لڑائی ہو گئی, جھگڑے ہو گئے. کہ یہاں پر دفن نہیں کرنے دیا جائے گا. کسے روکا جا رہا ہے؟ اللہ جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ چومتے تھے, جس کے حلقوم میں میرے مصطفیٰ کا لعب دہن گایا گیا تھا, سبط رسول کو روکا جا رہا ہے, نواسے رسول کو روکا جا رہا ہے. اللہ آقا امام حسن نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا امام حسن کو ایک عام مسلمانوں کے قبرستان میں وہاں پر دفن کر دیا گیا. جب وہاں پر دفن کیا گیا ایک مروانی تھا جس کا اللہ اکبر کبیرہ دشمنی ابھی تک کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے, جن کی دشمنی ابھی تک سرد نہیں ہوئی تھی. اللہ ایک مروانی کتا تھا جو آقا امام حسن سے بے انتہا بغض و عنایت رکھتا تھا, جو اہل بیت اطہار سے بے شمار بغض و عنایت رکھتا تھا. اللہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ آیا. قبر پہ آنے کے بعد اس کتے نے وہ بھیانک اور وہ برا کام کیا. اللہ آپ کی قبر مبارک پر پیشاب اور پاخانہ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. نواسے رسول ہے, آقا امام حسن ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, لیکن یہ مروانی کتے ہیں کتنی اہل بیت اطہار سے اپنے دلوں میں بغض لے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ کام کیا اللہ رب العزت نے اس کو اتنا سخت عذاب دیا, اتنا سخت عذاب دیا. اللہ اس کی انسانی والی زبان اس سے سلب کر لی گئی اور اس کے منہ میں کتوں والی زبان رکھ دی گئی. اللہ اب یہ جب بولتا تھا تو کتے کی طرح بولتا تھا, جب یہ بولتا تھا اس سے بھونکنے کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھونکتے اس دنیا سے مر گیا اور جب قبر میں گیا نا, لوگ بتاتے ہیں تواریخ میں لکھا ہے اس کی قبر سے کتوں کی بھونکنے کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ یہ چلا جو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھتے ہیں, جو نواسے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں, جو سادات سے دشمنی رکھتے ہیں, ان کی موت بھی خطرناک ہے. اور جب قبر میں جائیں گے عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں, عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے یہ نواسے رسول ہے, اس لیے یہ سبط رسول ہے. اگر ان سے محبت کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ان سے عداوت رکھو گے دنیا بھی برباد. جب قبر میں جاؤ گے تمہاری قبر کو